بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیورسٹی آف سرگودا لیکچرر اردو کی سلیکشن کے لیے منعقد ہونے والا ٹیسٹ۔ پہلی معروضی ہے کہ ابجد تحقیق کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ ابجد تحقیق کے مصنف ہیں ڈاکٹر ہارون قادر۔ دوسرا سوال تھا کہ کتب مشتری کا سن تصنیف کیا ہے؟ کتب مشتری ایک مثنوی ہے جو کہ ملا وجہی نے لکھی تھی اور اس کا سن تخلیق ہے 1609 عیسوی۔ سوال نمبر 4 تھا کہ اقبال کی نظم جاوید کے نام ان کے کس شعری مجموعے میں موجود ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال کی نظم جاوید کے نام بال جبریل میں موجود ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ ہڑپا کس کا مشہور ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ہڑپا طاہرہ اقبال کا تہذیبی ناول ہے۔ معروضی نمبر 8 ہے نرم دم گفتگو کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ نرم دم گفتگو غلام جیلانی اصغر کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کس نے لکھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلے اردو ترجمہ جو کہ لفظی ترجمہ تھا وہ شاہ رفیع الدین نے کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا پہلا با محاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا تھا۔ سوال نمبر 10 تھا پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ ایسی نثر کہ جس میں وزن بھی ہو اور قافیہ بھی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ایسی نثر جس میں وزن بھی ہو اور قافیہ بھی ہو تو ایسی نثر کو مسجع نثر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے مقدمہ شعر و شاعری جس کو اردو تنقید کی بائبل بھی کہا جاتا ہے جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں، تو یہ کب شائع ہوئی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری 1893 کو شائع ہوئی۔ سوال نمبر 13 ہے اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے یا بعد میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے مشعل فوکو کی وجہ شہرت کیا ہے؟ مشعل فوکو نے تنقید میں نظریہ پاورڈ ڈسکورس پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے کون سی کمپیوٹر کی شارٹ کی استعمال کی جاتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ کمپیوٹر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے لیے Shift+W کی استعمال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ کمپیوٹر میں الف مد آ لکھنے کے لیے کون سی شارٹ کی استعمال کی جاتی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کمپیوٹر میں الف مد آ لکھنے کے لیے Shift+A کی استعمال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے میر امن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ میر امن کی تاریخ پیدائش 1748 عیسوی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے چمپا کس مشہور ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ چمپا
قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا کا ایک کردار ہے۔ حسن کی صورتحال، خالی جگہ پر کرو۔ یہ دو مشہور ناول کس کے ہیں؟ یہ اینٹی ناول یا علامتی و تجریدی ناول مرزا اطہر بیگ نے لکھے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ وفات بتائیے۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی 2019 میں فوت ہوئے تھے۔ معروضی نمبر 22 ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ ادب اردو کی جلد اول کس عہد سے کس عہد تک کا احاطہ کرتی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ ادب اردو جلد اول مسعود سلمان سے لے کر ولی دکنی تک کے عہد کا احاطہ کرتی ہے، یعنی ابتدا تا 1750 تک کے ادب کا احاطہ کرتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہم عصر حجو گو شاعر کون تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہم عصر حجو گو میر زاہق تھا۔ سوال نمبر 25 ہے، الہلال رسالہ کس نے جاری کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ الہلال رسالہ کولکتہ سے 1912 میں مولانا ابو الکلام آزاد نے جاری کیا۔ سوال نمبر 26 ہے، سہمائی رسالہ اوراق 1965 میں لاہور سے کس نے جاری کیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سہمائی رسالہ اوراق 1965 میں لاہور سے وزیر آغا نے جاری کیا۔ سوال نمبر 27 ہے، دلی، ہریانہ اور اتر پردیش میں بولی جانے والی جو مقامی بولی تھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کھڑی بولی، یا کھڑی بولی کا علاقہ کون سا تھا؟ تو کھڑی بولی دلی، گرد و نواح، ہریانہ اور اتر پردیش میں بولی جاتی تھی۔ سوال نمبر 29 ہے، تخلیقی عمل اور اسلوب کے مضامین کس رسالے میں شائع ہوئے؟ تخلیقی عمل اور اسلوب یہ ڈاکٹر وزیر آغا کی ایک مشہور کتاب ہے جس کے مضامین جھلکیاں کے عنوان سے ماہنامہ ساقی میں شائع ہوئے۔ سوال نمبر 30 ہے، قطب شاہی سلطنت کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قطب شاہی سلطنت کی بنیاد 1518 عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ سوال نمبر 31 ہے، لب گویا کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو لب گویا آغا بابر کے عورت اور جنس پر 20 افسانوں کا مجموعہ ہے۔ مطلع بہت ضروری ہے غزل کے لیے۔ سوال نمبر 33 ہے، تاب محمل کی مثال دیں۔ تو تاب محمل کی مثال ہے گپ شپ۔ سوال نمبر 34 ہے، الف، بے، جیم اور دال میں دال کی کیا قیمت ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حروف ابجد کے اعداد مقرر ہیں، جیسے الف کا 1 عدد اور بے کا 2۔ اسی طرح دال کی قیمت بھی مقرر ہے اور دال کی قیمت ہے 4۔ سوال نمبر 35 ہے، بصرے کی شہزادی کس داستان کا کردار ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بصرے کی شہزادی باغ و بہار
کی ایک باغ و بہار کا ایک کردار ہے، اور بصرے کی شہزادی جو ہے دوسرے درویش جو کہ فرس کا شہزادہ تھا اس کی محبوبہ ہوتی ہے، اور آخر میں اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، رسالہ افسر کس نے جاری کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ رسالہ افسر مولوی عبدالحق نے جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 37 ہے کہ حرف روی کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ روی کا تعلق عیوب قافیہ سے ہے۔ سوال نمبر 38 ہے، والا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ جیسے دودھ والا، چائے والا۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ والا قواعد کے لحاظ سے اسم فاعل ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، مصحفی کی مثنوی بحر المحبت کس کے جواب میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مثنوی بحر المحبت میر کی مثنوی دریائے عشق کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 40 ہے، طرح دار لونڈی کس کا مشہور ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ طرح دار لونڈی منشی سجاد حسین کا ناول ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، اردو کا ابتدائی زمانہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اردو کا ابتدائی زمانہ مشہور نقاد شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، جدیدیت کی تلاش کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ جدیدیت کی تلاش کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی ہیں۔ سوال نمبر 44 ہے، عیار الشعراء یہ ایک مشہور تذکرہ ہے، اس کے مرتب کا نام بتانا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ تذکرہ عیار الشعراء منشی خوب چاند زکا کا ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، ادبی مجلہ نیاز کے مدیر کا نام بتائیں۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ ادبی مجلہ نیاز کے مدیر نیاز فتح پوری ہیں۔ سوال نمبر 40 ہے، ایک مشہور ناول ہے آخری سواریاں، یہ ایک جدید ترین ناول ہے، اس کے مصنف کا نام بتانا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ جدید ترین ناول آخری سواریاں سید محمد اشرف کا ہے۔ سوال نمبر 48 ہے، خواجہ میر درد کے دواوین کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خواجہ میر درد کے 2 دواوین ہیں، جن میں سے ایک اردو دیوان ہے اور دوسرا فارسی دیوان ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، مطلع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مطلع کے لغوی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ، اور یہ بتائیے کہ مطلع قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مطلع قواعد کے لحاظ سے اس میں ظرف مکان ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، غالب کے کلام کو تاریخ وار کس نے مرتب کیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غالب کے کلام کو تاریخ وار شیخ محمد اکرام نے مرتب کیا ہے۔ سوال نمبر 51 ہے، معروضی تلازمہ کا تصور کس نقاد نے پیش کیا؟ ادب میں معروضی تلازمہ کا تصور ٹی ایس ایلیٹ نے پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 52 ہے، ساقی نامہ کی ہیئت کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ساقی نامہ جو اقبال کی بہترین نظم ہے اور ان کے کلام اور ان کی شاعری کا ماحصل ہے، تو یہ
हैत के लिहाज से मसनवी है। सवाल नंबर 53 है कि मियाँ खूजी का किरदार किसने तख्लीक किया है? तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि खूजी का किरदार रतन नाथ सरशार ने तख्लीक किया है। सवाल नंबर 54 है कि गज़ल बेवक्त की रागनी है। गज़ल को बेवक्त की रागनी कहने वाले मशहूर नक्काद कौन हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि गज़ल को बेवक्त की रागनी कहने वाले मशहूर नक्काद अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। सवाल नंबर 55 है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कब वफ़ात पाई? तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1914 में वफ़ात पाई। सवाल नंबर 57 है कि गीतों की मशहूर किताब नवरस, उसमें गीतों की तादाद कितना है? तो इसका दुरुस्त जवाब यह है कि गीतों की मशहूर किताब नवरस में गीतों की तादाद है 59। सवाल नंबर 58 है शौकत सिद्दीकी के नॉवेल्स का मौजू क्या है? शौकत सिद्दीकी तरक्की पसंद अदीब थे, इसलिए इनकी तहरीरों का मौजू समाज और इंसान है। सवाल नंबर 59 है कि फैज़ अहमद फैज़ को लिनन अवार्ड कब मिला था? तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि फैज़ अहमद फैज़ को लिनन अवार्ड 1962 में मिला था। सवाल नंबर 60 है अल्लामा इकबाल की वतन वापसी कब हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1905 में यूरोप गए थे आला तालीम की गरज से और फिर वापस 1908 में आए थे। सवाल नंबर 61 है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब आब गुम में कितने खाके हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब यह है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ आब गुम में 5 खाके हैं। सवाल नंबर 62 है कि नया दौर एक अखबार और अदबी मजल्ला जारी किया गया था और ये तकसीम पाकिस्तान तकसीम हिंदुस्तान से कबल जारी किया गया था। बताइए इसके मुदीर कौन थे और किसने ये जारी किया था? तो कबल तकसीम नया दौर की इदारत मशहूर नक़ाद और अफसाना निगार मुमताज़ शीरी और उनके शोहर मोहम्मद शाहीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मीर तकी मीर की मसनवी का नाम बताएं। मीर तकी मीर की मसनवी का नाम है ख्वाबो ख्याल। सवाल नंबर 64 है तनकीद का नया पस मंज़र किस नक्काद की मशहूर किताब है? तो इसका दुरुस्त जवाब यह है कि तनकीद का नया पस मंज़र जिलानी कामरान की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 65 है कि लवाज़िम इस्म की तादाद कितनी है? तो इसका दुरुस्त जवाब यह है कि लवाज़िम इस्म की तादाद 3 है। सवाल नंबर 66 है असरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा सबसे पहले किसने किया? तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि असरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा सबसे पहले ए के निकलसन ने किया था। ये दुरुस्त तलफ़ुज़ असरार है, अक्सर लोग इसको इसरार पढ़ते हैं। असरार खुदी जो इकबाल की पहली मंजूम तसनीफ़ भी है। मारूज़ी नंबर 67 है कि अबुल कलाम आज़ाद का उसलूब निगारिश, ये एक तनकीदी किताब है, ये किसने लिखी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है अब्दुल मुगन्नी ने। सवाल नंबर 69 है कि 3 मेंढक
کس کا علامتی افسانہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ شوکت حیات کا افسانہ ہے اور علامتی افسانہ ہے۔ اور نیکسٹ کویسچن ہے کہ علامتی افسانے میں سب سے مشہور نام کون ہے؟ گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی جیسے خالق مظہر الاسلام علامتی افسانے گار ہیں۔ سوال نمبر 72 ہے کہ ریختہ پر کتابوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ریختہ پر کتابوں کی کل تعداد 58,558 ہے۔ سوال نمبر 73 ہے کہ آخر شب کے ہم سفر ایک مشہور ناول ہے قرۃ العین حیدر کا، اس کا انگریزی میں ترجمہ کس نام سے کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ فائر فلائز ان دا مسٹ، یہ آخر شب کے ہم سفر ناول کا انگریزی ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 75 ہے کہ تذکرہ خوش مارکائے زیبا یہ کس کا تذکرہ ہے اور اسے مرتب کس نے کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ تذکرہ خوش مارکائے زیبا نواب سعادت علی خان ناصر کا تحریر کردہ تذکرہ ہے جسے مشفق خواجہ نے مرتب کیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ رولم بات کی قرت کے کتنے مراحل ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ رولم بات کی قرت کے 5 مراحل ہیں۔ سوال نمبر 77 ہے کہ حروف اضافت کون کون سے ہیں؟ کا، کی، کے کو حروف اضافت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 78 ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کے نزدیک شاعری کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سادگی، اصلیت اور جوش۔ سوال نمبر 79 ہے ڈاکٹر احسن عزیز کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر احسن عزیز کی وجہ شہرت نعت گوئی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے سوال نمبر 80، اس کی بیوی کس کا مشہور افسانہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اس کی بیوی غلام عباس کا مشہور افسانہ ہے۔ یہ بتائیے کہ فرمان فتح پوری نے کس صنف پر طبع آزمائی نہیں کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے افسانہ نگاری نہیں کی۔ سوال نمبر 82 ہے قواعد اردو کی پہلی اشاعت کب اور کہاں سے ہوئی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قواعد اردو کی پہلی اشاعت 1914 میں دارالاشاعت انجمن ترقیہ اردو لکھنؤ سے ہوئی تھی۔ سوال نمبر 83 ہے کہ کلک کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کلک کی مثنوی کا نام طلسم الفت ہے۔ سوال نمبر 84 ہے کہ راشد پہ تنقیدی کتاب لکھنے والے نقاد کا نام بتائیے؟ تو اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر تبسم کاشمیری۔ سوال نمبر 85 ہے کہ درس بلاغت کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ درس بلاغت شمس الرحمن فاروقی نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 88 ہے مرمر اور خون کس کا مشہور ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مرمر اور خون عزیز احمد کا مشہور ناول ہے۔ سوال نمبر 89 ہے اظہار الحق کے کالموں کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اظہار الحق کے کالموں کے مجموعے کا نام ہے تلخ نوائی۔ سوال نمبر 90 ہے ترکیمہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کتاب کے آخر میں کاتب کا نام، مقام تحریر یا نقل اور تاریخ کی نمائندہ عبارت کو ترکیمہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 91 ہے کہ شعری مجموعہ تحشائے لفظ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی۔ سوال نمبر 92 ہے اجدر نامہ مشہور مثنوی ہے کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اجدر نامہ میر تقی میر نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 93 ہے حسرت موہانی کے مشہور مجلے اور رسالے کا نام بتائیے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اردو معلی حسرت موہانی کا مشہور رسالہ ہے۔ سوال نمبر 94 ہے ایک مشہور کتاب ہے آواز شناسی، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو
تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آواز شناسی کے مصنف خلیل صدیقی ہیں۔